وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. السلام علیکم. سب ساتھی خوشی پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. آج کا جو دور چل رہا ہے پرفتن دور ہے. آج ہم اور ہماری نسل اس دو راہ پہ کھڑے ہیں. ایک تو ہمیں بے روزگاری ہے، ہر طرف روزگار کی فکر ہے. دوسری طرف الیکٹرانکس میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے. اس پہ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں ہمیں مال سے محبت ہو گئی ہے، حب مال ہو گیا ہے. ہم میں اخلاقی بیماریاں آ گئی ہیں. ہمیں اللہ سے یقین اٹھتا جا رہا ہے. رازق اللہ کی ذات ہے، رزق اللہ تعالیٰ نے دینا ہے. ہم نے اپنی کوشش کرنی ہے لیکن رزق اللہ تعالیٰ نے دینا ہے. لیکن ہم اس بے روزگاری میں پتہ نہیں کیا کچھ کر لیتے ہیں، کیا کیا غلط کام کر لیتے ہیں. اس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رازق سمجھیں گے، یقین کریں گے، توکل کریں گے، اللہ تعالیٰ راستے بناتا جائے گا. اور آج کل یہ جو خرافات چل رہی ہیں، اخلاقی بیماری چل رہی ہیں، ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ہم علماء سے دور ہیں، مسجد سے دور ہیں. دن میں 5 مرتبہ اذان ہوتی ہے، حی علی الفلاح کی صدا ہوتی ہے، کامیابی کی طرف آؤ. ہم نہیں آتے، ہمارے دلوں پہ اثر نہیں ہوتا. حسن بصری رحمۃ اللہ بہت بڑے ولی تھے، بہت بڑے محدث تھے. ان کے ایک نوجوان شاگرد نے ان سے کہا حضرت میرا دل سو گیا ہے. انہوں نے کیا مطلب؟ کہتے ہیں آپ واز کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، میرے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. حضرت فرمانے لگے یہ نہ کہو کہ تمہارا دل سو گیا ہے، یہ کہو کہ دل مردہ ہو گیا ہے، دل مر چکا ہے. سوئے ہوئے بندے کو جھنجھوڑ کے جگایا جا سکتا ہے. جو نیند میں ہوگا تو اس کو جھنجھوڑا جائے تو وہ جاگ جائے گا، اور جو جھنجھوڑنے سے بھی نہیں جاگ رہا تو وہ مر گیا ہے. آج کل ہماری یہی حالت ہے. اور اس حالت کو درست کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ قد افلح من تزکا. وہ شخص صاف ستھرا ہو گیا جس نے تزکیہ کیا. جو اپنے آپ کو صاف ستھرا کرنا چاہتا ہے تو وہ کامیابی لینا چاہتا ہے تو وہ اللہ کا ذکر کرے اور اپنے رب کا ذکر کرے اور نماز پڑھے. آج کل ہم اس سے بہت دور ہیں. ہمارے دل مردہ ہو چکی ہیں. ہم پہ اچھائی کا اثر ہی نہیں ہوتا، ہمیں برائی کا اثر ہم پہ ہوتا ہے. مجدد الافسانی احمد سرندی رحمۃ اللہ ہمارے سلسلے کے بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، وقت کے مجدد تھے. وہ فرماتے ہیں کہ 2 محبتیں ایسی ہیں جو اکٹھی دل میں جمع نہیں ہو سکتی. اگر آپ کے دل میں رب العالمین کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی تو پھر ان کے دشمنوں کی محبت نہیں آ سکتی. اگر آپ کو دین اسلام اور ان کے دشمنوں سے محبت ہے تو پھر آپ کے دل میں
نبی کی محبت اور اللہ کی محبت نہیں آ سکتی۔ ہمیں یہ جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نے کامیابی کس طرح لینی ہے۔ کامیاب حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ۔ تو یہ کامیابی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قد افلح من تزکا، جو شخص صاف ستھرا ہوا وہ کامیاب ہوا۔ پہلے یہ فلاح کا مفہوم سمجھنا پڑے گا۔ فلاح کیا ہے؟ فلاح کو عام زبان میں کامیابی کہا جاتا ہے۔ اور کامیاب بندہ کون ہے؟ کامیاب بندہ وہ ہے جو اپنے مقصد کو پالے۔ اور اس دنیا میں مقاصد کا اختلاف ہے، ہر آدمی کا اپنا مقصد ہے۔ آپ ایک دیہاتی ماحول سے، زمیندارانہ ماحول سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا مقصد ہے کہ جی اچھا غلہ ہو جائے، سال کے آخر پہ ہمیں اچھی گندم مل جائے۔ ایک کاشتکار کا یہی ہوتا ہے ٹارگیٹ، اس کا مقصد کہ میں اس میں غلہ اچھی طرح اگا لوں اور میری سال کی گندم ہو جائے گھر کی، میں کامیاب ہوں۔ ایک ڈاکٹر ہے، ایک ڈاکٹر طالب علم ہے، ڈاکٹری کا علم حاصل کر رہا ہے، اس کا مقصد ہے میں ڈاکٹر بن جاؤں۔ ایک تاجر ہے، بزنس مین ہے، اس کا مقصد ہے کہ بھئی میں اچھا بزنس مین بن جاؤں، میرا بینک بیلنس ہو، میرے پاس روپیہ پیسہ ہو۔ ایک دین کا طالب علم ہے، وہ کہتا ہے میرا مقصد مولوی بننا ہے، میں عالم دین بن جاؤں۔ مقاصد میں اختلاف ہی اختلاف ہے۔ ایک سیاستدان ہے، وہ کہتا ہے کہ میں قومی اسمبلی کا ممبر بن کے وزیر اعظم بن جاؤں، میں کامیاب ہوں۔ ہر بندے کے، آپ لوگ بیٹھے ہیں، میں بیٹھا ہوں، ہر کسی کے مقصد ہیں اور ہر مقصد میں اختلاف ہے۔ لیکن چند ایسے مقصد ہیں جس میں پوری دنیا متفق ہے۔ وہ چند مقاصد کیا ہیں؟ اس میں مسلم اور کافر کی بحث نہیں، اس میں مرد اور عورت کی بحث نہیں، اس میں عالم اور جہل کی بحث نہیں۔ عقل سلیم رکھتا ہو، پاگل نہ ہو، تو یہ 4 مقاصد ہیں جس پہ پوری انسانیت متفق ہے۔ پہلا متفقہ مقصد یہ ہے کہ ہر انسان، میں اور آپ جو اس دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں، تمام انسان یہ چاہتے ہیں کہ ہم تندرست رہیں۔ کوئی بیمار نہیں ہونا چاہتا نا، تندرستی کے لیے وہ بہت جتن کرتا ہے۔ تندرستی 1000 نعمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جنت میں جب حساب کتاب شروع ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایک حق جتائیں گے۔ یہ جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں یہ مشکات شریف میں ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ حق جتلائیں گے بندے سے، کیا تمہیں میں نے بدنی صحت نہیں دی تھی، تمہیں صحت عطا نہیں تھی، اتنی بڑی نعمت تمہیں عطا نہیں کی تھی، تم نے کیا حق عطا کیا؟ تو اس پہ تمام انسان متفق ہیں کہ ہم تندرست رہیں۔ دوسری متفقہ مسئلہ یہ ہے جس پہ سب انسان متفق ہیں، سب انسان کہتے ہیں ہم جوان رہیں، کبھی بوڑھے نہ ہوں۔ اس اپنی جوانی کی خاطر حکیموں کے پاس معجون کھائیں گے، ڈاکٹروں کے پاس جائیں گے، بیوٹی پارلر جائیں گے، کیا کیا کشتے اور معجون اور دوائیاں کھائیں گے، لیکن ہمیشہ جوان نہیں رہ سکتا بندہ۔ تیسرا متفقہ مقصد جس پہ تمام انسان متفق ہیں وہ یہ ہے کہ مجھے موت نہ آئے۔ موت تو آنی ہے، ہر کسی نے مرنا ہے، لیکن ہماری خواہش ہوتی ہم نہ مریں، ہم بس اسی زندگی ادھر ہی جیتے رہیں اس دنیا میں، لیکن موت ایک حقیقت ہے۔ چوتھا متفقہ مقصد یہ ہے کہ ہر انسان، میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ہر خواہش پوری ہو، ہر تمنا پوری ہو۔ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ ہماری خواہشیں پوری کر دیتا ہے، لیکن ساری خواہشات ہماری پوری نہیں ہوتی، ساری تمنائیں ہماری پوری نہیں ہوتی۔ اب ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا آپ کے کہ یہ مقصد پورے ہو نہیں سکتے، تو انسان کے دل و دماغ میں یہ تمنا، یہ خواہش اللہ تعالیٰ نے ڈالی کیوں ان مقصد پورے ہونے کی؟ یہ ہو نہیں سکتے۔ انسان کو تڑپانا مقصود تھا،
انسان کو پریشان کرنا مقصود تھا؟ نہیں، یہ مقصد پورے ہو سکتے ہیں۔ وہ کس طرح پورے ہوں گے؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلیں گے، جو راستہ حی علی الفلاح، فلاح کی طرف، کامیابی کی طرف آؤ، وہ جو بلا رہا ہے نا 5 وقت اذان میں مؤذن، اور اللہ تعالیٰ نے 30ویں پارے میں کہا قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جو صاف ستھرا ہوا، جس نے رب کا ذکر کیا۔ تو ہم اس راستے پہ چلیں گے، اللہ والوں کے راستے پہ چلیں گے، اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں گے، تو پھر ہم یہ مقصد حاصل کر سکتے ہیں۔ اس دنیا میں ہم نے امتحان دینا ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ اور نبی کے اور صحابہ کے، اللہ والوں کے راستے پہ چلو گے، انعام یافتہ والوں لوگوں کے راستے پہ چلو گے، یہ آپ کامیابی حاصل کرو گے۔ اگر اس راستے پہ نہیں چلو گے تو کامیابی نہیں ملے گی۔ یہاں ہم نے صاف ستھری زندگی گزارنی ہے، امتحان والی زندگی گزارنی ہے۔ جب ہم مریں گے تو جب ہم اس کے بعد حساب کتاب ہوگا، ہم اگر اپنے پرچے میں پاس ہو گئے تو اللہ تعالی ہمیں سب کو جنت الفردوس میں بھیج دیں گے۔ یہ جو 4 مقاصد میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں یہ 4 مقصد ہیں۔ یہ حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب آدمی اللہ کے حکم سے جنت میں چلا جائے گا تو ایک فرشتہ اعلان کرے گا، اے جنت کے خوش نصیب انسانوں، آپ کو یہ نعمت حاصل ہو گئی ہے کہ آپ یہاں ہمیشہ تندرست رہیں گے، بیمار نہیں ہوں گے، ہمیشہ تندرست رہیں گے۔ پھر وہ اعلان کرے گا، اے جنت کے خوش نصیب انسانوں، آپ کو یہ دوسری بھی نعمت حاصل ہو گئی ہے، یہاں آپ ہمیشہ جوان رہیں گے، بڑھاپا نہیں آئے گا۔ پھر تیسرا بار اعلان کرے گا، اے خوش نصیب انسانوں، جنت کے رہنے والوں، آپ کو یہ نعمت بھی حاصل ہو گئی ہے، یہاں آپ کو موت نہیں آنی۔ اور چوتھا پھر وہ اعلان کرے گا کہ آپ کی یہاں ہر تمنا اور ہر خواہش پوری ہوگی۔ اصل کامیابی یہ ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قد افلح من تزکا، کہ اپنے آپ وہ شخص کامیاب ہو گیا جو صاف ستھرا ہوا۔ اور صاف ستھرا ہونے کا طریقہ کیا بتایا ہے؟ کہ اللہ کا ذکر کرنا ہے اور 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اور اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اللہ والوں کے پاس آنا پڑے گا۔ قرآن مجید میں اس کو تزکیے کا نام دیا گیا ہے، حدیث شریف میں اس کو احسان کا نام دیا گیا ہے، اور آج کے دور میں اس کو تصوف کا نام کہتے ہیں یا پیری مریدی کہہ لیں۔ لیکن ہمارے ذہنوں میں تصور پیری مریدی کا کہ یہ ہے کہ ہم پیر کے پاس جائیں، نذرانہ دے آئیں، دعا کرائیں، دم کرائیں، اپنی جناب سے خواہشات کی دعا کرائیں، یہ پوری ہو جائے۔ ہم اصلاح کے لیے وہاں نہیں جاتے۔ پیری مریدی کا مقصد یہ رہ گیا ہے کہ دم درود کراؤ، تویز لو اور پیر کو نذرانہ دے کر آ جاؤ۔ پیر کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ آپ کو اللہ کی راہ پہ لگائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلائے۔ لیکن آج ہم بہت دور ہو گئے ہیں۔ جب اللہ کا ذکر کریں گے، آپ کے اندر جو باطنی بیماریاں ہیں، حسد، غیبت، چغل خوری، یہ سب ختم ہوگا تو پھر بات بنے گی۔ لیکن ہم اس طرف بالکل توجہ نہیں دے رہے، اپنے آپ کو صاف ستھرا نہیں کر رہے۔ آپ گندے برتن میں دودھ ڈالیں، دودھ خراب نہیں ہو جائے گا۔ جب تک اپنے برتن کو، اپنے دل کو، اپنے باطن کو صاف نہیں کرو گے تو قرب الہی حاصل نہیں ہو سکتا۔ میں آپ سے بس یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنا تعلق اللہ والوں سے جوڑیں، اپنی مسجد سے جوڑیں، علماء کے ساتھ جوڑیں،
فائدہ ہوگا۔ اس پرفتن دور میں بہت ضروری ہے یہ جو موبائل ہے، یہ سوشل میڈیا ہے، اس پہ پتہ نہیں کیا کیا کہ فتنے آ رہے ہیں، اور اس فتنوں سے بچنے کے لیے آپ کا علماء سے جڑنا ضروری ہے، مسجد سے جڑنا ضروری ہے۔ آج ہم فیس بک پہ بیٹھ کے جی پتہ کر لیتے ہیں کیا پتہ نہیں وہاں وہ بات اتھینٹک بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو بس میری آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ اپنی مسجد سے تعلق رکھیں، اپنے علماء سے تعلق رکھیں، اور اللہ کا ذکر سیکھنے کے لیے کسی اللہ والے اور کسی پیر کے پاس جائیں اور اس سے اللہ سیکھیں، اس کی صحبت میں بیٹھیں، اس کی صحبت سے بیٹھنے سے آپ کو فائدہ ملے گا۔